یا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سویڈن میں ایک انتہائی بدبخت انسان نے اس کائنات کو بنانے والے، اس کائنات کو چلانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور کس طرح بے حرمتی کی یہ زبان بتانے سے قاصر ہے۔ تو اس افسوسناک واقعے کے بعد بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں۔ پہلی بات یہ کہ یہود و نصارہ نہ مسلمانوں کے دوست تھے، نہ ہیں، نہ وہ ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں دوست ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک سوال ہے کہ اگر پاکستان کی کسی بڑی کمپنی میں ایک ہندو آ کے جاب کرتا ہے اور اس کو بہت اچھی سیلری ملتی ہے، اور اسی کمپنی میں، مسلمانوں کی کمپنی میں، ہندوؤں کے سامنے اس کی مذہبی کتابوں کو اگر آگ لگائی جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، اس کی توہین کی جائے، تو یقینی طور پہ وہ ہندو ایسی کمپنی میں کام کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ اس تنخواہ کو نہیں دیکھے گا جو اتنی بڑی تنخواہ اس کو ملتی ہے، بلکہ وہ ایسی کمپنی میں کام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا جہاں پر اس کی اور اس کے مذہب کی توہین کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ آپ نے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ نہیں رہنا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں، ہم یورپ میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں، لیکن وہ ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں، وہ ہماری توہین کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، اس نظام کو اسلامی نظام بنانے کی کوشش کریں اور اپنی صلاحیتوں پر ادھر خرچ کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا صحیح حدیث میں کہ مسلمانوں، تم ایک وقت آئے گا کہ ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، اور دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، اور تمہیں جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، دنیا تمہیں عزیز لگنے لگ جائے گی، دنیا کی رونقوں میں کھو جاؤ گے، دنیا حاصل کرنا تمہارا مقصد بن جائے گا، دین کو چھوڑ چکے ہوگے، دین کو بھول جاؤ گے۔ اور سب سے اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم جہاد چھوڑ دو گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا، یہ پتہ چلا کہ ہماری ذلت کی وجہ، ہماری رسوائی کی وجہ پوری دنیا میں صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں اور ہم جو ہیں وہ جہاد کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج یہ امت ایک ہو جاتی، اور آج اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے کہ ہم اس بات پر، اس توہین قرآن پر ہم ایک ساری امت ایک ہو جائیں اور ایک امت بن کر ایک جان بن جائیں۔ تو اگر یہ امت ایک ہو جاتی اور اللہ کا کلمہ بلند کرتی اور جہاد کو جاری رکھتی، تو کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کی کتاب کی بے حرمتی کرے، یا مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کرے، یا کسی مسلمان کو جو ہے وہ قید کر لے یا اس پہ ظلم و ستم کرے۔ تو آج بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا حل کیا ہے، تاکہ ہم اس ضلالت کی زندگی سے باہر نکلیں، اور سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان سے شرک و بدعت کو ختم کریں، یہاں سے گمراہی کو اور فحاشی کو اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو یہاں سے ختم کیا جائے پاکستان سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کام کریں کہ شرک و بدعت کو، فحاشی کو، برائیوں کو اس ملک پاکستان سے ختم کریں، اور اس ملک پاکستان کو ہم سب مسلمان مل کے بحیثیت ہمارے سب بشمول ہماری فوج، ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، سب مسلمان مل کے یہاں سے شرک و بدعت کو ختم کریں،
اور یہاں پہ اسلامی نظام قائم کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور کفار سے تھوڑی سی بھی مدد نہ مانگیں، نہ ہمیں ضرورت ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر بالفرض کفار ہمیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہمیں اس طرح ہم اکیلے رہ جائیں گے پوری دنیا میں، یا اگر کفار نے ہماری مدد نہ کی، ہمیں چندہ نہ دیا، ڈونیشن نہ دیا، تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پرویز مشرف کے دور میں اس نے اتنا چندہ لیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک زلزلہ آیا پاکستان میں، اور اتنی بڑی تباہی ہوئی، اور خربوں کے حساب سے سارا کا سارا ڈوب گیا۔ تو اسی طرح اس چندے ملنے کے باوجود کیا گارنٹی کہ اللہ تعالیٰ کا زلزلہ رک جائے گا، یا اللہ کے عذاب رک جائیں گے، یا اللہ کے طوفان رک جائیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے۔ ہمارا داتا، ہمارا رازق، ہمیں دینے والا، ہمارے معاملات سنوارنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور کسی کفار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اور اپنی امت کو، اپنے نوجوانوں کو اسی رستے کی طرف لگانا چاہیے، تاکہ وہ دنیا کی محبت اپنے دل میں بسانے کی بجائے جنت کی کوشش کریں، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے پاکستان کی عوام کو، ہماری پاکستان کے سیاستدانوں کو، ہماری پاکستان کی سب عوام کو، فوج کو اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے جگائے، اور انہیں اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری کتابوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔